قرآن نے بار 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 یہی سب کچھ سمجھایا، یہی سب کچھ سمجھایا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ ایسا ہی الا من آتی اللہ کی قلب سلیم، جو میرے پاس قلب سلیم لے کر آیا وہ کامیاب ہوا۔ ایسا ہی سب کچھ پڑھ لیا، سارا کچھ پڑھ لیا، حافظ اور قاری اور استاد سب کچھ بن گئے، دو لفظ قرآن کے، دو لفظ ہدی للمتقین، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے۔ مان لیتے تو قاری بن گیا، تو حافظ بن گیا، تو استاد بن گیا، متقی بنا، متقی بنا، بغیر متقی بنے پڑھتا چلا گیا قرآن، جی لفظوں کا حافظ بن گیا، قرآن کا حافظ تو نہیں بنا۔ قاری بھی بن گیا، کیا تیری قرت ہے، ہائے ہائے، قاری بھی بن گیا، حافظ بھی بن گیا، متقی بنا۔ وہاں تو کچھ اور کہہ رہا ہے، فرمانی کچھ اور ہے قرآن کریم کا کہ میں ہدایت متقین کے لیے ہوں، تو تھا متقی؟ کیوں فرمایا تھا مجدد الافسانی الرحمن؟ قرآن ناپاک لوگوں کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ مجدد الافسانی علیہ رحمہ شیخ احمد سرہندی، یہ وہ مجدد ہے جو 1000 سال کے بعد آیا، ورنہ ہر 100 سال کے بعد دنیا میں اللہ پاک ایک مجدد کو بھیجتا ہے۔ ایسا ہی ہر 100 سال کے بعد جو دین میں سدھار لاتا ہے، جو تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، یعنی کہیں لفظوں کی، کہیں نقطوں کی، کہیں زیر زبر، کہیں پیش، جو تبدیلیاں ہو جاتی ہیں دین میں، ان چیزوں کو، ان تبدیلیوں کو صحیح کرنے جو آتا ہے وہ ہر 100 سال کے بعد، ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، وہ درست سمت میں لے کے آتا ہے۔ 100 سال بعد مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی، یہ اتنا بڑا مجدد کہ 1000 سال بعد آیا اور سارا کچھ پلٹ کے رکھ دیا واضح لفظوں میں کہ قرآن ناپاک لوگوں کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن ناپاک لوگوں کے ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے۔ مبتدی کو چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے ذکر سے اپنے اندر کو، اپنے باطن کو، اپنے سینے کو پاک کرے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کا سینہ اللہ جل جلالہ کے نور سے منور ہو، اللہ جل جلالہ کا نور جس کے سینے کی ساری ناپاکی کو جلا دے، جس کے قلب میں اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، جس کی دھڑکنیں مچل مچل کر اللہ کا ذکر کریں، جس کے نفس کا اللہ کے ذکر، اللہ کے اس نور کی وجہ سے جس کے نفس کا تزکیہ شروع ہو جائے، قد افلح من تزکا، اسے متقی کہتے ہیں۔ جب تو اس درجے تک پہنچ جائے، پھر قرآن کھول، پھر قرآن کھول، دیکھ قرآن کیسے اپنا وعدہ نبھاتا ہے کہ ہدی للمتقین، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، تو متقی بن کر جا، تو دائرہ ایمان میں قدم رکھ دے، دائرہ ایمان میں تقوی کے دائرے میں قدم رکھ دے گا تو متقی کہلانا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ اتنا کر کے کہ وہ جو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اس میں ذات اللہ سے اپنی شرح صدر کر، یعنی صدر کہتے ہیں سینے کو، اپنا سینہ پاک کر، شرح صدر اس میں ذات اللہ سے للاسلام، اسلام کے لیے۔ جب تو یہ کر لے گا تو فہو علی نور من ربہ، پھر رب کی طرف سے تیرے سینے میں نور اتارا جائے گا۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو متقی بنے گا نا، متقی بنے گا نا۔ جب تو متقی تقوی کے دائرے میں، درجہ ایقان میں تو آ جائے،
دائرے میں قدم رکھ دے گا تو متقی کہلائے گا نا. بھائی متقی کہلائے گا نا. کامل متقی تو اس وقت بنے گا جب درجہ ایمان سے درجہ احسان میں جائے گا. تو کامل 100% کامل ہو گیا, 100% تو متقی ہو گیا, وہ تو بات کی بات ہے نا. تو درجہ ایمان میں آ کر تقوی کے دائرے میں آ کر قدم تو رکھ, قدم رکھتے ہی متقی کہلائے گا. تو آ گیا نا تقوی کے دائرے, متقی کہلائے گا نا. تو کہلائے گا نا, کلمہ پڑھتے ہی دائرہ اسلام میں آ گیا نا, مسلمان کہلائے گا نا. تو پھر نمازیں بھی ہوں گی, پھر روزے بھی ہوں گے, پھر حج بھی ہوگا, پھر تلاوت, پھر سب کچھ ہوگا نا. لیکن کلمہ پڑھتے ہی دائرہ اسلام میں تو آ گیا نا, مسلمان تو بن گیا نا. اسی طرح سے درجہ ایمان میں دائرہ ایمان, دائرہ تقوی میں تو آ گیا تو متقی تو کہلایا نا. اب جب تو متقی کہلایا تو پھر قرآن نے اپنا وعدہ نبھا کے دکھایا, وفا کر کے دکھایا. قرآن نے اپنا وعدہ, متقی میں ہدایت ہوں متقین کے لیے, اور تو متقی بن کر گیا ہدایت لینے. قرآن کریم کھولا, پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی تمہیں قرآن کریم کھول کے پڑھنا, ہر لفظ قرآن کا, ہر لفظ قرآن کی, ہر آیات تیرے حلق میں نہیں اٹکی, اتر گئی سینے میں, اتر گئی سینے میں. اس کے لیے کہا تھا قرآن کریم نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, اب تیری شرح صدر بھی بہت تیز ہو, تو شروع تو ہو گئی تھی, اب اس میں تیزی آ گئی, اضافہ ہو گیا, کیونکہ اب قرآن کریم کا نور بھی تیرے سینے میں اترنے لگا. ورنہ ساری زندگی پڑھتے ہو, حلق میں اٹکا رہے گا. کتنے 72 فرقے ہیں نا, 72 ہیں نا, سب قرآن پڑھتے ہیں نا. ہدایت کیا ملی قرآن سے؟ یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ گستاخ ہے, یہ بدعتی ہے. ایسا ہی مسلمان کو کہہ رہا ہے نا کافر, اور پڑھتے وہی قرآن ہے سب. ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت کہاں ہے؟ اور اگر نہیں تو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ اس لیے نہیں ملی کہ تو نے قرآن کے ان 2 لفظوں کو چھوڑ دیا اور دلیل متقی کو تو بھول گیا. پڑھتا ہی چلا گیا, پڑھتا ہی چلا گیا, پڑھتا ہی چلا گیا. جی سمجھنے سے بھی قاصر اور بائی پریکٹیکل عمل سے بھی غافل. لوگ مجھے قاری کہیں, لوگ مجھے حافظ کہیں. بھئی ماشاءاللہ میرا بیٹا حافظ ہے جی, میرا بھائی حافظ ہے. بھائی گردن اکڑ گئی یہ کہتے ہوئے کہ میرا بیٹا حافظ ہے, میرا بھائی حافظ ہے, اور خود بھی حافظ صاحب کی حافظ ہوں. بھائی قرآن پڑھ کے تو بڑی عاجزی آ جاتی ہے انسان. قرآن پڑھ کے تو بڑی عاجزی اور بڑی انکساری آئی ہے. اللہ کے نور کی تاثیر ہے, مگر اس وقت کے جب اللہ کا نور, قرآن کریم کا نور تیرے حلق سے نیچے اترے, اس وقت دکھائے گا اثر. رسم بنا دیے, رواج بنا دیے قرآن پڑھنے کو. جی جس دین سے روحانیت نکل جائے وہ دین انڈسٹری بن جاتا ہے, وہ دین انڈسٹری بن جاتا ہے. جیسے عیسائیت کے ساتھ ہوا, وہی سب آج دین اسلام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. انڈسٹری ہے, یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ, کاروبار ہے. یہ کیا ہے؟ کاروبار ہے. کیوں کہ جس دین سے روحانیت نکل جائے وہ دین انڈسٹری بن جاتا ہے. دیکھ لو آنکھیں کھول کے, غور سے دیکھو, نہ نظر آئے تو ہماری آنکھوں سے دیکھو, نہ نظر آئے تو پھر ہماری آنکھوں سے دیکھو. ایمان بھی آ جائے گا, یقین بھی آ جائے گا. نہ نظر آئے گا تو پھر ہماری آنکھوں سے دیکھو. ٹھیک ہے جی. وہ کون تھا یار, وہ کون تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے جس کے لیے فرمایا تھا, ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ میرے اہلیان. ڈاکٹر صاحب نے, وہ کون تھا جس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. اگر تو قرآن کو پیٹ نہیں کرتا, اسے کیوں پیٹ کرتا ہے؟ اس کے اندر بھی قرآن ہے نا. اسی کے لیے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن.
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، حقیقت میں ہے قرآن۔ کہاں گئی تمہاری ریسرچ، کہاں گئی تمہاری تحقیق، کہاں گئی؟ مسلمانوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، کہاں گئی؟ قرآن آ جائے، قرآن 1450 سال پہلے آ چکا ہے، اور یہ سارا کچھ 1450 سال سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ تم تھے غافل، تمہیں پڑھانے والے تھے غافل، اور تمہیں لے جانے والے، تمہارے ماں باپ جو پڑھوانے لے گئے قرآن، وہ تھے غافل۔ اللہ ان سے پوچھے گا، اللہ ان سے پوچھے گا۔ اپنی واہ کے لیے لے کے گئے تھے نا بچے کو حافظ بنوانے، قاری بنوانے، حافظ بن کے آئے گا، دنیا میری واہ کرے گی، بھائی کیا بات، ماشاءاللہ بھائی عبد الکریم کا بچہ کتنا بڑا حافظ ہے، بھائی کیسی قرات کرتا ہے، تو نے تو اس لیے اسے حافظ بنایا، قاری بنایا۔ جہنم کی طرف لے کر جائیں گے ایسے لوگوں کو، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ فرشتے سر کے بل چڑھا کر لے کے جائیں گے ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف۔ میرے لیے میرے حبیب اس کے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے تو نے کیا خدمات انجام دیا، تو نے میرے قرآن کے لیے کیا کیا، میرے قرآن کی روشنی کس طرح پھیلائی تو نے؟ اللہ یہ پوچھے گا، یہ سب کچھ جو تو لے کے آیا، جو تو مجھے بھرے، تو تو نے اپنی واہ کے لیے کیا تھا، یہ تو تو نے اپنی واہ کے لیے کیا تھا۔ میرے لیے کیا کیا، میرے قرآن کے لیے کیا کیا، میری ہدایت تو نے کس طرح پہنچائی، میری محبت اور میرے ذکر کی باتیں کس طرح تو نے قرآن کریم سے نکال کے لوگوں کو بتائی۔ جو بکواس کرتا ہے یا سامنے بیٹھ کے میرے تو میں نے یہ کیا اللہ پاک، میں نے یہ کیا، میں نے یہ سب تو نے اپنی واہ کے لیے کیا، اپنی واہ کے لیے کہ لوگ تیری عزت کریں، تجھے سلام کرے آتے جاتے، تیری چوکھٹ کو چومیں، یہ سب تو نے اس لیے کیا۔ لے کے جاؤ اسے جہنم میں، فرشتے سر کے بل چڑھا کر لے کے جائیں گے جہنم کی طرف ایسے لوگوں کو۔ ورنہ مان لو ڈاکٹر صاحب کی بات، ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ، میرے آئیڈیا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کس راز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو کس راز کی طرف؟ وہی دو لفظ والا راز ہدی للمتقین، وہی دو لفظ والا راز ہدی للمتقین کہ میں ہدایت ہوں متقین کے لیے۔ ان دو لفظوں کی طرف ڈاکٹر صاحب کس خوبصورتی سے، یار کس خوبصورتی سے، ہوگا ایسا کوئی مفکر دنیا میں؟ کس خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے کیسے لفظوں کی مالا پرو دی۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ معاملات ہیں بھائی، کہنا آپ لوگوں سے کچھ نہیں، بس کیا ہم کہیں گے مقدر کے کھیل، لیکن اس مقدر کے کھیل کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ہی فرمان ہے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، علامہ اقبال علیہ الرحمہ، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اپنے مقدر کو لے کے بیٹھ نہ جا، اپنے عمل پر نظر رکھ، اپنے عمل پر نظر رکھ، مقدر کو الزام نہ دے، مقدر کو الزام نہ دے، اپنی اس پاگل پر، اپنی کاوشوں پر نظر رکھ، اپنے یقین پر، اپنے ایمان پر اور اپنے دین اسلام پر نظر رکھ۔ دعائیں کیا کر، بھول جا، نہ سوچا کر کہ میں بہت گناہگار، نہ سوچا کر، دعائیں کیا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں، دعائیں کیا کر۔
اللہ پاک اپنی محبت اور اپنے حبیب آقا کریم حضور علیہ السلام کی محبت اور اپنے پیاروں کی محبت کے چراغ جلا دے میرے دل میں. میرے گناہوں کو نہ دیکھ اللہ پاک، میرے گناہوں کو، میری بدعمالیوں کو نہ دیکھ، اپنی کریمی اور کبریائی کو دیکھ، اپنی عفو اور درگزر کو دیکھ. تیرے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے دل میں بھی اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کے چراغ جلا دے، اپنے پیاروں کی محبت کے چراغ جلا دے. اللہ پاک مجھے ایسا بنا. میں بہت گناہگار ہوں، بہت گناہگار ہوں، مگر تیرا بندہ ہوں، تجھ سے طلب کرتا ہوں مالک، تو ہے عطا کرنے والا. کر نہ جا کے سجدوں میں جا کے یہ دعا کر، اپنی تنہائیوں میں، راتوں میں جب لیٹتا ہے بستر پہ بند کر کے آنکھیں ساری توجہ لگا دے اس اللہ بادشاہ کی کریمی اور کبریائی کی طرف سوچ، تفکر کیا کر. وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تیرا یہ توجہ کرنا بھی، تیرا یہ توجہ کرنا بھی ہے اس کی کبریائی اور کریمی سے باہر نہیں ہے. اگر کر تو دیکھ، کر تو صحیح، کر کے دیکھ تو صحیح. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ دیکھ. اگر انور شاہ کی بات غلط ہو جائے تو کر کے دیکھ. اگر ریپلائی نہ آئے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان اور فہم والا کہ گناہگار ہے تو کیا ہوا، ہے تو میرا. گناہگار ہے تو کیا ہوا، ہے تو میرا. پالتا میں ہوں، اسے بنایا میں نے، اسے تخلیق میں نے کیا، زندگی میں نے دی، رزق میں نے دیا، روزگار میں نے دیا، اولاد میں نے دی، سب کچھ میں نے دیے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہگار ہے تو کیا ہوا، ہے تو میرا، ہے تو میرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ بھی نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. اگر آنا چاہتے ہو، آنا چاہتے ہو تو صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی ذکر کی، اللہ کے ذکر کی ان محفلوں میں آیا کرو. اللہ کے ذکر کی ان محفلوں میں آیا کرو. پھر دیکھو، دیکھو اس کا کمال. نہ زندگی کتوں کی طرح گزار دو، گناہوں میں، بدکاریوں اور حرام کاریوں گزار دو. کوئی بات نہیں، خیر ہے، رزق بھی ملے گا، روزی بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، اولاد، سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا، مگر آخر میں جہنم ملے گا. وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، مگر وہ ادا تو سیکھ کے جس ادا کو دیکھ کر وہ معاف کرتا ہے، جس ادا کو دیکھ کر وہ معاف، وہ ادا تو سیکھ، وہ سیکھے گا کہاں کی، وہ سیکھے گا کہاں. وہی صحبتوں میں آ کے جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ ادا بھی سیکھ جائے گا، وہ ادا بھی سیکھ جائے گا. پہنچ جائے گی پھر تیری دعا اور تیری التجا اور تیری استدا بارگاہ رب العزت تک، اور سنے گا وہ جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرے گا. اللہ تک بھی پہنچ جائے گا، اللہ تک بھی. کیوں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. دوستو، ساتھیوں، تمام ذاکرین، تمام ذاکرات، ہماری کوئی بات اگر تلخ آپ کو یا ناگوار گزری ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا. لیکن ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے تو اذان دینی ہی ہے. Now then after up to you everything. نماز پڑھ یا نہ پڑھ، this is up to you. میرا کام صرف اذان دینا ہے، میرا کام تیرا دروازہ بجا کر تجھے نکالنا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ. نہیں 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 نہیں، میرا کام اذان دینا ہے. تو آپ کو اگر کوئی بات ہماری بری لگتی ہو تو ہمیں معاف کر دیا کریں، بس یہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ سے.
فکر نہیں.